اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جی آپ کا ایک سوال تھا، موبائل پر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، سننا بھی جائز؟ دیکھیے، آسمان سے اللہ عز و جل نے جو قرآن بھیجا تھا وہ زبانی بھیجا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے زمانے میں کاتبان وحی کے ذریعے سے لکھوایا ہے۔ کسی نے ہڈی پر لکھا ہے، کسی نے چمڑے پر لکھا ہے، کسی نے درخت کی چھال پر لکھا ہے، جس کو جو میسر آیا ہے اس پر لکھا ہے۔ بعد میں کاغذ پر لکھ لیا گیا۔ زمانہ تبدیل ہوا، پرنٹنگ کا دور آیا، تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو ایک بار لکھ کر چھاپے خانے میں چھاپ لیا گیا۔ امت میں بحث چلی، چھپا ہوا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے تو لکھا پڑھا جاتا تھا، اب یہ چھپ گیا، آپ چھپا کیسے پڑھیں گے؟ یہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ چھاپنا کہاں جائز ہے؟ اور مصیبت یہ کہ چھاپا خانہ ایجاد انگریز نے کیا تو اور زیادہ غلط۔ تو پھر برسوں یہی فتوے چلتے رہے، جیسے مائک پر نماز کے مسئلے ہیں۔ اس بات کی تحقیق کو 70 سال ہو چکے کہ ہاں، مائک پر جو آواز ہے وہ اوریجنل امام ہی کی آ رہی ہے، مشین صرف لاؤڈ کرتی ہے، ڈپلیکیٹ آواز نہیں بناتی۔ اس تحقیق کو آئے ہوئے 70 سال ہو چکے، علماء فتویٰ دے چکے جب یہ تحقیق آ گئی تب، لیکن آج بھی کچھ متقین کو ہیضہ ہے کہ وہ مائک پہ اور سب کریں گے، اور سب کرا لو، گبوا لو، اذان دلوا لو، تکبیریں کہلا لو، سب کرا لو، لیکن نماز نہیں پڑھائیں گے۔ دیکھا ہوگا 85 مسجدیں آپ کو ایسے مل جائیں گی، تقوی کا ہیضہ ہے۔ تو ایسے ہی چھاپے خانے میں چھپے قرآن کو پڑھیں یا نہیں پڑھیں، یہ ایک مستقل مسئلہ چلا۔ بعد میں جب عقل آ گئی تو اسے پڑھتے ہو گئے، ہم اور آپ سب پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے کوئی مستقل ایک طریقہ نہیں بتلایا تھا کہ بھائی اسی سے مخصوص رہنا۔ دنیا آگے بڑھی، ترقی ہوئی، آج ڈیجیٹل دور آیا، ہر چیز کا ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا آج، تو قرآن پاک بھی لکھ لیا گیا ڈیجیٹل۔ ظاہر ہے اسکرین پر آنے لگا، کمپیوٹر پر آ رہا ہے، موبائل پر آ رہا ہے، اسکرین پر نظر آنے لگا۔ تو جیسا چھاپے والے قرآن کو ہضم کرنے میں لوگوں کو وقت لگا تھا، ایسے ہی یہ ڈیجیٹل قرآن کو اب ہضم کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ جب اسکرین پر قرآن نظر آئے اس وقت میں اسکرین سے ہاتھ لگانے کے لیے وضو لازم۔ جب اس کو آپ نے اندر کر دیا، وہ ہڈن ہو گیا، نظر بالکل نہیں آ رہا ہے، اور اب وہ الفابیٹیکل فارم میں اندر پورا موبائل توڑ توڑ کے باریک سے باریک ٹکڑے کر دو، آپ کو ایک لفظ بھی قرآن پاک کا نکلا ہوا نہیں ملے گا۔ اس حالت میں بغیر وضو کے بھی آپ بغیر غسل کے بھی اس موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسکرین پر جس وقت میں قرآن پاک موجود ہے تو صفحہ پلٹنے کے لیے بھی، انگلی لگانے کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ البتہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ انہوں نے ایک فیسلٹی دے دی، پڑھتے پڑھتے اچانک وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ موبائل کو ایسے ہی ہاتھ میں سے ایک دم چھوڑ کے نیچے پھینک دیں؟ انہوں نے کہا موبائل کے نیچے کے حصے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نیچے کے حصے، اس موبائل کو الٹا کرو، یہاں لکھا ہے نا اس سے انگلی لگانے کے لیے وضو لازم، لیکن نیچے کے حصے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائے گا۔ جی بھائی، میرے دل میں قرآن ہے، جب میں چاہتا ہوں تو میری زبان پر آ جاتا ہے، تو آپ میرا بھی ٹوائلٹ جانا بند کروا دیں گے؟ جس طرح میری ہارڈ ڈسک میں قرآن بھرا ہے، الفابیٹیکل فارم میں نہیں ہے، اسی طرح اس کی ہارڈ ڈسک میں قرآن بھرا ہے،
अल्फाबेटिकल फॉर्म में नहीं है, जिस वक्त में नहीं है उस वक्त में आप इत्मीनान से ले जा सकते हैं।